الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں ماؤں بہنوں بیٹیوں ہم اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے کیا گزرا دور ہے پرفتن دور ہے اس پرفتن دور سے مجھے آپ کو اللہ رب العزت نے پسند فرما کر اپنی یاد میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اس بات پہ اللہ جل شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے اور مزید احسان فرمایا اللہ رب العزت نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو میں پیدا فرما کر اور کلمے والی دولت سے نواز دیا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی لا پر ہی سارا نظام ہے فرمایا لا الہ الا اللہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر بات اتر جائے
کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کچھ کرنا چاہوں، کچھ سوچوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ اسی لیے فرمایا اے آدم کی اولاد، تو آپ اپنی چاہت کو میری چاہت کے ساتھ بدل دے، پھر ہوگا وہی جو تو چاہے گا، ورنہ وہ ہوگا جو میں چاہ رہا ہوں۔ تجھے دنیا کے اندر تھکاؤں گا، تیرے مسئلے مسائلوں کو بڑھاؤں گا۔ آج اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ آدمی چاہتا ہے آگے کی طرف جا، پیچھے کی طرف رہا ہوتا ہے۔ بندہ چاہتا ہے میں بلندیوں پہ چڑھ جاؤں، لیکن نہیں چڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑ رکھے ہیں، اس لیے ناکامی ہی ناکامی جاری ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائی دوستو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم اللہ جل شانہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو چن کر پسند فرما کر اپنے راستے میں قبول کیا۔ اسی طرح ہم نے فکر کرنی ہے ہم سب کی، تاکہ یہ جتنے بھی ہمارے بھائی دوست بزرگ مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ سب اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ جیسا کہ اللہ نے مجھے آپ کو چن کر پسند فرما کر اپنے راستے میں قبول کر لیا، اسی طرح یہ بھی سب نکل جائیں، اللہ کے راستے میں جائیں۔ اور اس اللہ کے راستے کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا ایک قدم نکلتے ہی سب سے پہلے گناہ معاف ہو گئے، اور اس کے درجے بلند ہو گئے، اور نیکیوں کو، گناہ کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ میرا مالک تو وہ کریم ذات ہے، اس کو اسی کو فرمایا نا، فرمایا اے انسان، تجھے اپنے اس کس کریم رب کی محبت سے اور تجھے کس چیز نے غافل کر دیا، دھوکے میں ڈال دیا۔ آج ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ اسی دھوکے میں کہتے ہیں بھی نہیں ہم تو کمائیں گے کھائیں گے، بس گھر بنا لیا، موج مستی ہے۔ نہیں بھی موج مستی تو ہے، لیکن آگے جانا بھی ہے، اس مالک کے پاس جانا بھی ہے، اس خالق کے پاس جانا بھی ہے۔ اس مالک کے پاس جانے کے لیے ہی تیاری ہے۔ اللہ کے حکم پورے ہوں، نبی کے طریقے ہماری زندگیوں میں آئیں، اچھے انداز میں ہم زندگی گزاریں۔ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، ہم انسان بن کر چل رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھا جائے گا تو پھر پتہ چلتا ہے بھی ہم تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس کو قرآن نے کہا انسان نہیں، انسان کیا، انسان بگڑا جو ہوتا ہے وہ جانوروں سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دلوں پر جو محنت فرمائی، اور ایسی محبت والے صحابہ کرام ایسے بن گئے، لوگوں کی جو جانیں لینے والے تھے وہ جانیں دینے والے بن گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایسا ایک جہالت کا دور چھایا ہوا تھا، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کر ان کے دلوں پہ محنت کی، تو یہ عزت والی جو عورت بنی ہے، یہ میرے محبوب کے صدقے، میرے محبوب کے آنے پر ہی عزت والا مقام ملا ہے۔ اور یہ مائیں بیٹیاں، اس کا رتبہ جو عزت شان ملتی چلی گئی، یہ میرے محبوب کے صدقے ہی ملی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس کا یہ ہم نے فکر کرنا ہے بھی ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ کیسے بنیں گے؟ کس وقت بنیں گے؟ اس وقت بنیں گے جب اللہ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے۔ تو ابھی یہ ہماری جو واپسی کی ابھی بات ہے، وہ واپسی کی بات کے اندر یوں نہیں ہے بھی ہماری اب چھٹی ہوگی، نہیں، بلکہ ہمارا جو ہمیں ایک مقصد تھا، ایک کام کے، جس کام کے لیے اللہ پاک نے مجھے آپ کو چنا، پسند کیا، اس کی ہمیں عظمت اہمیت نہیں تھی۔ اب اللہ کے راستے میں آ کر اس کا پتہ چل گیا بھی میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، میں نے ذکر کرنا ہے، میں نے اخلاق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، میں نے گھر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، میں نے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، میں جو بہو ہے میں نے اپنی ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ساس ہے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنی بہو کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ سارا کچھ دین کے اندر آ کر ہمیں پتہ چل گیا۔ اب کیا ہے، ہماری چھٹی نہیں ہوئی، بلکہ ہماری ایک تشکیل ہو رہی ہے۔ تشکیل کیا؟ یہ لمبی تشکیل ہو رہی ہے، تاکہ 3 دن کے اللہ کے راستے میں نکل کر آنا، تو یہ مخصوص وقت ہمیں تھوڑا سا ملا۔ گھر کے اندر تو زیادہ وقت ہمارا گزر رہا ہے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، ہمارے محلے کی عورتیں مستورات وہ بھی ہمارے گھر آئیں گی، کیوں نہ کہ جب وہ آئیں گی تو اللہ اس کے رسول کی بات سناؤ، دنیاوی تو کوئی غرض بات ہو ہی نہ، بس یہی ہو بھائی اللہ مالک ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ رازق ہیں۔ یہ جو زندگی کے اصول بتائے جاتے ہیں نا، 12 اصول، 4 کام زیادہ کرنے والے، 4 کام کم کرنے والے، 4 کام بالکل نہیں کرنے، اسی کے اندر ہے فرمایا دعوت الا اللہ، اس کو زیادہ سے زیادہ دینے ہیں۔ گھر کے اندر رہ کر بھی، مقام پہ بھی، جہاں بھی جائیں، یہ زیادہ سے زیادہ دعوت چلانی ہے۔
وہ دعوت کیا ہے؟ کوئی لنگر کھانا پکانا تقسیم کرنا یہ دعوت ہے؟ نہیں، یہ دعوت ہے بھی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، ستاروں کی جگمگاہٹ اللہ نے کی، یہ ساری دعوت ہے۔ اور یہ تم اپنے آپ کو دیکھ لینا ہے بھی اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، آنکھیں دی ہیں، اللہ رب العزت نے یہ ناک دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے زبان دی ہے، اللہ رب العزت نے میرا رخسار بنایا ہے، اللہ رب العزت نے میرے ہاتھ بنایا ہے، اللہ رب العزت نے میرا پاؤں بنایا، اللہ رب العزت نے میرا پورا وجود بنایا۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ زیادہ سے زیادہ دعوت کو چلانا ہے، اور تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے کے اندر زیادہ وقت لگے، اور ذکر و عبادت کے اندر زیادہ وقت لگے، خدمت کے اندر زیادہ وقت لگے۔ آج خدمت جو ہے، خدمت کام جو ہے، کام تو کرتے ہیں، گھر والی بھی سب بھی کر رہی ہیں، لیکن خدمت سمجھ کر نہیں کرتے۔ خدمت سمجھ کر کریں گے کام تو یہ کیا ملے گا؟ فرمایا خدمت سے خدا ملتا ہے، جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ فرمایا عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اور ایک اسی طرح ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنی بادشاہیت میں اعلان کیا میرے بادشاہیت کے اندر کوئی آئے گا جس چیز پر ہاتھ رکھے گا میں وہ اسی کی ہو جائے گی۔ کہ کوئی آیا سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہیروں پہ ہاتھ رکھا، جو جس کی ذہن کے سمے کے مطابق تھا وہ اپنے ہاتھ رکھتا گیا اور لیتا چلا گیا۔ اور ایک عورت تھی، اس نے آ کر دیکھا، بادشاہ سے سوال کیا، بادشاہ میں نے کیا سنا ہے، تو نے کیا کہا ہے بھی جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے فرمایا ہاں میں نے ایسا ہی کہا ہے۔ انہوں نے کہا چلو سوچ لے پھر، میں بھاگنے نہیں دوں گی۔ انہوں نے کہا ہاں میں بادشاہ ہوں، میں نے اعلان کیا ہے۔ تو اس نے اس بادشاہی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا، آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا؟ کہہ دیا جب بادشاہ میرا ہو جائے گا، بادشاہ مجھے مل جائے گا، یہ سارا نظام جو ہے یہ سارا کچھ ہی میرا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ مل جائے گا تو جنت بھی میرے لیے، یہ نعمتیں بھی میرے لیے۔ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر کیا رکھا ہے؟ فرمایا کیا ملے گا؟ مرد حضرات سنیں، مرد یہاں چاہتے ہیں نا بڑا قد ہو، لیکن یہاں چھوٹا قد ہے، وہاں 120 فٹ قد ملے گا، حضرت آدم علیہ السلام جیسا قد، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن ملے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی جوانی ملے گی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق ملے گا۔ وہ کب ملے گا؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تھوڑے وقت کو قربان کرنا ہے، وہاں جب جائیں گے وہاں ملے گا اس کو پانے کے لیے۔ اور یہ سارا کچھ ہے۔ مستورات یوں نہ سوچے بھی مستورات کے لیے کوئی تعریف نہیں ہے، مستورات تو وہ ہو جائیں گی ان جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی۔ کس وقت ہوں گی؟ جب اپنے خامد کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کریں گی، خود بھی جائیں گی۔ وہی کام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف مردوں نے نہیں پڑھا، وہ عورتوں نے بھی پڑھا ہے، مستورات نے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے دعوت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ فرمایا تو سب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، مستورات میں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قبول کیا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ تو یہ سب کا ہے، بچوں نے بھی یہ کام کرنا ہے، مستورات نے بھی کرنا ہے، جوانوں نے بھی کرنا ہے، بوڑھوں نے بھی کرنا ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے اس کام کو کام کرنا۔ آج اصل بات یہ ہے ہم نے اس کام کو کام سمجھا نہیں، اس کام کی ذمہ داری کو سمجھا نہیں۔ جب اس کام کی ذمہ داری سمجھیں گے تو پھر اس کی عظمت دل میں آئے گی، جب عظمت دل میں آ جائے گی، ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا جائے گا تو پھر ہی ہوگا۔ اب ایسا کبھی ہوا ہے کوئی ایک لڑکا ہو اس کی شادی ہو جائے پھر اس کو کہہ لے بھی اب تو تیری شادی ہوگی تیری ذمہ داری بڑھ گئی؟ کبھی کہا کسی نے؟ نہیں، خود بخود ذمہ داری لیتا ہے۔ نہیں بھی اب تو پہلے تو میں اکیلا تھا، اب میری بیوی ہے، اب میرے 2 ہو گئے، خرچے بڑھ گئے، میری ذمہ داری بڑھ گئی۔ اب وہ جو کہیں 8 گھنٹے کی مزدوری کر رہا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے میری 12 گھنٹے لگ جائے۔ وہ جو فارغ رہتا تھا نہیں یار اب میرے سونے کا وقت ختم ہو گیا، اب میں چلو کمانے شروع کر دوں۔ بھئی کیا ہے، تو بھی تو 1-2 روٹی کھاتا تھا، 1-2 روٹی وہ بھی کھائے گی، وہ کچھ زیادہ کھائے گی؟ نہیں، اس نے اس کی ذمہ داری سمجھ لیا۔ اب جو اللہ خوشی دکھا دیتا ہے بچہ کا، نہیں جی اب تو ہمارے خرچے بڑھ گئے، اب تو ہمارا بچہ ہو گیا، اس نے دودھ بھی پینا ہے، اس کے سکول کی پھر بڑا ہوگا، اس کی سکول کی تیاری ہوگی، یہ اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس ذمہ داری کو ذمہ داری کبھی سمجھا نہیں۔ بھئی یہ بھی ذمہ داری ہے، اور خود بھی اچھے کام کرنا، دوسرے کو بھی اچھے کام کی دعوت دینا۔ اسی کو کہا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے رہو، مبادہ وہ وقت آئے تم دعائیں مانگو تمہاری دعائیں قبول نہ ہو، تو اپنے دشمنوں کے خلاف مدد چاہو تمہاری مدد نہ کی جائے۔ وہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کے حکم پورے کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے۔ تو اب ہماری جو واپسی کی بات ہے یہ کوئی ہماری چھٹی نہیں ہوگی، چلو جی یہاں سے بس 3 دن لگائے تھے چھٹی ہو گئی اب جا کر بیٹھ جانا، نہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ گھر کے اندر جا کر یہ دیکھنا ہے، پہلے نماز کے اندر تھوڑی سستی آ رہی تھی تو اب نمازوں کا ہم اہتمام کریں گے، سستی نہ آئے۔ مرد حضرات اذان ہونے سے پہلے ہی فکر ہو جائے بھی میں نے اذان ہوئی ہے مسجد کی طرف دوڑ لگائیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں مصلی پہ فکر کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت پہلے کرتی تھی، 1 رکوع پڑھا تھوڑا سا پڑھا، اب تھوڑا سا اور بڑھا دیں۔ ذکر اذکار کے تسبیحات تھوڑی کرتی تھی، وہ زیادہ کرنا شروع کر دے، اور زیادہ سے زیادہ اخلاقات اچھے ہوں، بچوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہو، رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو، اکرام والا معاملہ ہو، کھلانے والا معاملہ ہو، کھانے
کھانے والا نہ ہو، یوں آ جائے کوئی میرے پاس مہمان آیا میں اس کا اکرام کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اندر ایک صحابی نے شکایت کی، میرے آقا میری گھر والی ہے، کوئی مہمان آ جائے تو ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا آپ ایسا کرو، آپ کی گھر والی کو کہو میری دعوت کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو کھانا کھایا، اکرام کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپسی جانے لگے تو فرمایا اپنی گھر والی کو کہنا جب میں چلوں تو میرے پیچھے دیکھنا ہے۔ جب دیکھا گیا، یہ تو اللہ کے نبی کی شان ہے، جب وہ دکھایا گیا پیچھے کیا تھا، سانپ، بچھو اور موذی جانور کچھ چیزیں چل رہی، اس کو دکھائی دی گئی مستورات کو۔ اس پہ پتہ کیا چلا، جو آنے والا مہمان ہوتا ہے وہ اپنا رحمت ہوتی ہے، آنے والا مہمان رحمت لے کر آتا ہے اور اپنا کھانے، اپنا نصیب، یہ سب کچھ لے کے آتا ہے، اور آنے پر مہمان کا اکرام کیا جائے، اور جب جاتا ہے تو وہ بیماریاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، وہ باہر نکل جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ یوں نہیں بھی مہمان آیا، مہمان بیماریاں وہ اس کو چمٹ گئی، نہیں بھی ایسا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، کسی کا صدقہ کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، وہ یہ ہے بیماریاں اس کو دے دو، اس کو لگ جائیں گی، ایسا نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ یقین ہو ہمارا مہمان ہے، ہم اس کا اکرام کریں، دل و جان سے جتنی ہو سکے یہ چیزیں میسر ہو تو ان کا اکرام کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ کوئی مانگنے والا آ گیا اس کو صدقہ خیرات دیا جائے۔ سب سے مرد حضرات سب سے زیادہ افضل اور صدقہ جو ہے وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کیا جائے۔ مستورات ہیں وہ اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ معاملہ کریں۔ وہ جو 4 باتیں آ رہی تھیں خدمت والی، پہلا کام دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت۔ 4 کام جو کم ہے، کم کھانا، کم سونا، کم دنیاوی باتیں ہوں، کم گھر سے باہر جانا ہو، تاکہ گھر کے اندر ہم مرد حضرات کیا کرتے ہیں، سارا دن ڈیوٹی میں رہے، شام کو گھر آئے، آ کر نہا کر کپڑے پہن کر باہر چوک میں جا کر بیٹھ گئے، گلی میں بیٹھ گئے۔ کیوں بھی یہ گھر والے تمہارے وہ بے وقوف ہیں، تمہاری انتظار کرتے رہے بھی کب میاں صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب گھر میں آئیں گے۔ گھر میں آئے آتے باہر چلے گئے، اور گھر میں آئے آتے تھانے دار کی طرح، آتے غصے کا اظہار ہو، وہ کہیں مستورات کیا آیا تو دفعہ ہو، باہر ہی نکل جائے تو اچھی بات نہیں۔ محبت ہو، بچے انتظار میں ہوں، بیوی انتظار میں ہو، اماں بہن بھائی یہ سارے انتظار میں ہو، محبت کے ساتھ معاملہ ہو۔ تھوڑی دیر گھر کے اندر جو وقت تمہارا گزرے گا اچھے انداز میں گزرا ہے۔ بلکہ مولانا صاحب فرما رہے تھے جب تم گھر کے اندر آؤ تو آتے ہی اپنا موبائل بند کر دو۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ بچوں کو ٹائم دو۔ اب ہمارا کیا ترتیب ہوتی ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور ادھر سے کال آئی، فون اٹھا لیا، وہ ان کی محبت تو ختم ہوگی۔ اچھا میں آیا، وہ کھانا وہیں چھوڑ دیا، وہ سارا دن اس نے انتظار کیا، اب کھانے پہ بیٹھی ہے، وہ اس کو چھوڑ کے وہاں چلے گئے۔ نہیں، یہ محبت کا معاملہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ بنا کر کھانے کا اما عائشہ صدیقہ کے منہ مبارک کے اندر ڈالتے، یہ بھی سنت ہے۔ آج یہ ایسا کبھی کر لیا، کبھی پہلے تو اتفاق نہیں ہوگا، جب کبھی کر لیا تو لڑکے کی ماں نے دیکھ لیا تو اس جنگ بن جائے گی، لڑائی بن جائے گی، اوہ دیکھا ہے رن مرید بنیا بیا، یہ ایسا نہیں بھائی، وہ نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ سنت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کھانے کا لقمہ بنا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کے اندر ڈالتے، یہ محبت سمجھ گئے، یہ سنت سمجھ گئے۔ لیکن آج اس پہ کون کرے؟ یہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہم ماحول کے اندر آئیں گے، یہ محبت کے ساتھ رہنا ہوگا، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو اب جا کر کیا کرنا ہے، کم کھانا۔ کم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے بھی کہیں مرد زراعت ہیں یا مستورات کی ترتیب تو ویسے ہی ہوتی ہے بھی کہیں 2 روٹی ہے نا ایک ہی کھاؤں، میں زیادہ موٹی نہ ہو جاؤں، بالکل سمارٹ رہوں، نہیں، ضرورت کے مطابق کہیں 2 کھانی ہے، وہاں تھوڑی سی کم کر دیں۔ وہ تھوڑی سی کم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، بد ہضمی نہیں ہوگی، جسم کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ کم سونے کا یوں کہا بھی تھا کہ تھکاوٹ ہونے سے جسم کے عبادت کرنے کے اندر وہ چیز نہیں آئے گی، نہیں، ضرورت کے مطابق ہے، اس حساب سے ہو۔ کم کھانا، کم سونا، کم دنیاوی